بھیڑیں چرانا دنیا کا قدیم ترین پیشہ اور فن ہے۔ انسان اب تک 12 جانوروں کو سدھا پایا ہے۔ یہ 12 جانور ہمارے ساتھ رہ کر ہماری عادتوں کو سمجھ گئے ہیں اور ہم انہیں اچھی طرح جان گئے ہیں۔ بھیڑ ان 12 جانوروں میں سب سے پہلے ہماری زندگی میں آئی، لہٰذا دنیا کا ہر انسان جبلتاً بھیڑوں اور بھیڑیں عادتاً انسانوں کو سمجھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور اولیاء کرام کو شروع میں بھیڑیں چرانے کی ذمہ داری سونپی۔ یہ ابتداً گڈریے ہوتے تھے، بھیڑیں لے کر شہروں اور دیہات سے نکل جاتے تھے اور وادیوں، جنگلوں اور صحراؤں میں پھرتے رہتے تھے۔ بھیڑوں کے بعد گھوڑا دوسرا جانور تھا۔ انسان نے جسے بار برداری کے لیے استعمال کرنا شروع کیا اور یہ بھی آہستہ آہستہ ہمارے مزاج میں شامل ہوتا چلا گیا۔ گڈریوں کی پرانی روایت ہے، یہ بیمار بھیڑ کو دوسری بھیڑوں سے الگ نہیں کرتے، یہ اسے صحت مند بھیڑوں کے درمیان چھوڑ دیتے ہیں۔ بیمار بھیڑ کے وائرس شروع میں صحت مند بھیڑوں کو لگتے ہیں اور یہ بھی تھوڑی تھوڑی بیمار ہونے لگتی ہیں۔ یوں ایک بھیڑ کی بیماری پورے ریوڑ کو لگ جاتی ہے اور اس دوران پورے ریوڑ کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ قوت مدافعت آگے چل کر تمام بھیڑوں کو صحت یاب کر دیتی ہے۔ جبکہ گڈریے اگر بیمار بھیڑ کو دوسری بھیڑوں سے الگ کر دیں تو 90% کیسز میں بیمار بھیڑ مر جاتی ہے۔ بھیڑوں کے اس تجربے سے میڈیکل سائنس میں ہرڈ امیونٹی کے نام سے ایک اصطلاح نے جنم لیا اور ریوڑ کی قوت مدافعت باقاعدہ ایک میڈیکل ٹرم اور طبی طریقہ بن گئی۔ اس طریقہ کار میں وائرس سے متاثرہ لوگوں کو عام لوگوں کے درمیان چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وائرس شروع میں تیزی سے پھیلتا ہے لیکن پھر سب میں قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے اور یوں لوگ اپنی جسمانی امیونٹی کے ذریعے مرض کو شکست دے دیتے ہیں۔ یہ طریقہ اچھا ہے، کامیاب ہے، انسان ہزاروں سالوں سے یہ استعمال بھی کر رہا ہے اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے۔ تاہم اس میں ایک خرابی ہے، ریوڑ کی قوت مدافعت ابھرنے سے پہلے کمزور، لاغر اور بیمار بھیڑیں انتقال کر جاتی ہیں۔ وبا کے شروع میں 10% بھیڑیں مر جاتی ہیں۔ ہم پاکستان میں اگر کرونا کا ٹرینڈ دیکھیں تو ایک دلچسپ صورتحال سامنے آتی ہے۔ ملک میں پہلا کیس 26 فروری کو نکلا تھا، ہمارے پاس 26 مارچ تک صرف 1200 کیس تھے۔ گویا ایک ماہ میں صرف 1200 مریض سامنے آئے، لیکن آنے والے دنوں میں مریضوں کی تعداد میں دوگنا، 4 گنا بلکہ 10 گنا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہم اگر آج 2.5 ماہ بعد اس جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو دیکھیں تو صرف 3 دن میں 5,500 مریضوں کا اضافہ ہو گیا، جبکہ ہم نے 2.5 ماہ میں صرف 2,95,000 لوگوں کا ٹیسٹ کیا۔ یہ تعداد ہماری مجموعی آبادی کا 1% بنتی ہے۔ ہماری آبادی 20 سے 22 کروڑ کے درمیان ہے۔ ہم اگر آج کے اعداد و شمار کو پوری آبادی پر لاگو کریں تو ہمارے ملک کے کم از کم 2 کروڑ لوگ کرونا میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں اور کہاں ہیں ہم نہیں جانتے، آپ بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں اور میں بھی۔ تاہم قدرت نے ہم پر ایک کرم کیا، ہمارے ملک میں ہلاکتیں زیادہ نہیں ہیں۔ پاکستان میں اب تک صرف 667 لوگ کرونا کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہلاکتوں میں کمی کی بے شمار وجوہات میں سے ایک وجہ لاک ڈاؤن بھی تھا۔ ٹریفک بند ہونے کی وجہ سے ایئر پولوشن کم تھی، لوگ گھروں تک محدود تھے، لہٰذا سٹریس بھی کم تھا، اخراجات بھی کم تھے، مقابلہ بازی کے تیر بھی نہیں چل رہے تھے اور لوگ اپنے ان عزیز رشتہ داروں کے ساتھ وقت بھی گزار رہے تھے جن کو دیکھنے، جن سے ملنے کے لیے یہ برسوں ترستے رہتے تھے۔ لہٰذا لوگ خوش بھی تھے اور مطمئن بھی، اور یہ اطمینان اور خوشی لوگوں کے لیے وٹامن ثابت ہو رہی تھی۔ لیکن کیا یہ صورتحال لاک ڈاؤن کے بعد بھی قائم رہے گی؟ میرا خیال ہے نہیں، کیونکہ میل جول سے کرونا بھی تیزی سے پھیلے گا اور سٹریس، ماحولیاتی آلودگی اور 4 ماہ سے معطل مقابلہ بازی بھی ہماری امیونٹی کم کر دے گی اور یوں اموات میں اچانک اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں، لیکن آج سے ملک میں کرونا پھیلنے اور اموات کی تعداد میں اضافے کے بہت زیادہ امکانات ہیں، بالخصوص بزرگوں اور بیماروں کے انتقال کے امکانات میں تیزی آ جائے گی۔ یہ درست ہے، حکومت ہرڈ امیونٹی کے لیے لاک ڈاؤن میں کمی کر رہی ہے، یہ سمجھ رہی ہے ماضی کی بے شمار بیماریوں اور وباؤں کی طرح یہ وبا بھی ریوڑ کی قوت مدافعت کا سامنا نہیں کر سکے گی۔
یہ ممکن ہے، لیکن ریوڑ امیونٹی سے پہلے وبا کا گراف اوپر آئے گا، یہ بھی حقیقت ہے، اور یہ گراف کس کس کی جان لے لے ہم نہیں جانتے۔ ہمیں بہرحال آج سے بری خبروں کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ ہم اب اس طرف آتے ہیں، کیا حکومت کے پاس لاک ڈاؤن کے خاتمے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن تھا؟ میرا خیال ہے آج کے حالات میں نہیں تھا۔ ایک ایسا ملک جس کے 9 کروڑ لوگ خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں، جس کی پوری معیشت رو پیٹ کر امریکہ کی کسی درمیانی کارپوریشن کے سالانہ منافع سے بھی کم ہو، ہم ایسے ملک کو مزید کتنا عرصہ بند رکھ سکتے تھے؟ ہمیں ملک بہرحال کھولنا ہے، اور دنیا کیونکہ مئی میں کھل رہی ہے، چنانچہ ہمیں بھی دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا ہم نے 10 مارچ سے لے کر 10 مئی تک 2 مہینے ضائع کر دیے۔ ہم اگر مارچ اور اپریل میں 2 مہینوں میں مکمل لاک ڈاؤن کر دیتے، کرفیو بھی لگانا پڑتا تو ہم لگا دیتے، ہم مریضوں کو صحت مند لوگوں سے الگ کرتے، بیماروں کا علاج کرتے اور صحت مند لوگوں کو اپنی صحت کا خیال رکھنے کی تلقین کرتے، تو ہم اب امریکہ، اسپین، اٹلی اور برطانیہ کی طرح بہتری کی طرف سفر کر رہے ہوتے۔ چین کی مثال بھی ہمارے سامنے تھی۔ چین ہمیں چیخ چیخ کر بتا رہا تھا آپ لاک ڈاؤن کو سخت کر دیں، آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، مگر ہم نے اس وارننگ کو سیریس نہ لیا، لہٰذا ہم نے ملک بھی بند رکھا اور بیماری کے کیچڑ میں بھی دھنستے چلے گئے۔ آپ چین کو دیکھ لیں، چین نے 2 ماہ مکمل لاک ڈاؤن کے بعد ملک پوری دنیا کے لیے کھول دیا۔ یہ اب تیزی سے نارمل زندگی کی طرف دوڑ رہا ہے، جبکہ ہم نے 2 کشتیوں میں سوار ہو کر اپنی مت مار لی۔ ہمیں اگر چینی ماڈل پسند نہیں آیا تھا تو پھر ہم سویڈن کے راستے پر چل پڑتے۔ سویڈن دنیا کا واحد ملک تھا جس نے لوگوں کو معاشرتی فاصلے کا درس دیا اور پھر ملک بند کرنے سے انکار کر دیا۔ پوری دنیا میں صرف سویڈن کھلا رہا۔ مریضوں کی تعداد 26,500 ہو گئی، 3240 لوگ انتقال بھی کر گئے، لیکن حکومت نے ملک بند نہیں کیا۔ مارکیٹیں بھی کھلی رہیں، سکول بھی، پبلک ٹرانسپورٹ بھی، سینما بھی، چرچ بھی، ریستوران بھی اور ڈسکوز بھی۔ ہمیں چاہیے تھا ہم چین بن جاتے یا پھر سویڈن، ہم آدھے سویڈش اور آدھے چین بن گئے، لہٰذا ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ ہم وبا کا شکار بھی ہو گئے اور ہم نے معیشت کا بیڑا بھی غرق کر لیا، لہٰذا ہمیں کنفیوژن نے مار دیا۔ آپ ہماری عقل دیکھیے، ہمارے ملک میں جب صرف 1000 مریض تھے تو ہم نیم لاک ڈاؤن میں بیٹھے تھے، لیکن جو ہی مریضوں کی تعداد 20,000 سے اوپر گئی تو ہم نے ملک کو کھولنا شروع کر دیا، اور کل ہم نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا۔ ہم کہاں کے دانا، کہاں کے سمجھدار ہیں؟ ہم اب ریوڑ قوت مدافعت کا تجربہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ تجربہ کم از کم سال بعد رزلٹ دیتا ہے۔ ہم آج شروع کر رہے ہیں تو اس کے نتائج اگلے سال مئی میں سامنے آئیں گے۔ ہم میں اس وقت کرونا کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہوگی، لیکن ہم میں سے کون کون اس وقت تک زندہ رہتا ہے ہم نہیں جانتے۔ ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا ہمارے ہیلتھ سسٹم میں 2-4 ہزار مریض سنبھالنے کی اہلیت بھی نہیں۔ اللہ نہ کرے اگر 10-15 ہزار مریض آ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یقیناً انہیں اللہ کے آسرے پر چھوڑ دیں گے، اور کرونا اگر اس دوران زیادہ پھیل گیا تو پھر ہم پوری دنیا کے لیے اچھوت بن جائیں گے۔ ملک میں کوئی آئے گا اور نہ یہاں سے کوئی جا سکے گا۔ ہمارے وزیر اعظم اور صدر کو بھی دوسرے ملکوں میں لینڈ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ کیا ہماری یہ پلاننگ تھی؟ دوسرا، ہمارے ملک میں غریب ابھی کرونا سے بچے ہوئے تھے، یہ کل سے اس بیماری کے درمیان موجود ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ یہ بیمار ہو گئے تو پھر غربت کے اوپر بیماری کی چٹان بھی آ کر گرے گی، اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میرا خیال ہے وفاقی حکومت یہ بھی سندھ حکومت پر ڈال دے گی۔ چنانچہ میری درخواست ہے آپ آج سے پیٹی کس لیں اور بری خبروں کی تیاری کر لیں۔ حکومت بھیڑوں کے ریوڑ کا فارمولہ داغ چکی ہے۔ بھیڑوں کے پاس اب مرنے اور ممیانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ ہم ریوڑ ہیں اور ریوڑوں کے ساتھ عموماً یہی ہوتا ہے، چھری یا زیادہ سے زیادہ بلیڈ۔ بھیڑوں نے بہرحال مر ہی جانا ہوتا ہے۔ شکریہ۔